پھر کہتا ہے حیا علی الفلاح، آپ فلاح کی طرف۔ فلاح کا معنی کیا ہے؟ دونوں جہان کی کامیابی۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو بے بس نہیں، جو ساری کائنات کے جنوں انسانوں کو اتنا خزانہ عطا کر دے جو اس کے زمین و آسمان میں ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اتنا بھی فرق نہ پڑے کہ جیسے سمندر سے سوئی بھگو کے نکالو تو اس کے نکے سے پانی آتا ہے، اتنا بڑا میرا رب، تو نے اس کو اگنور کیا ہوا ہے، اس کی خاطر تو اپنی دنیا آخرت برباد کر رہا ہے۔ وہ تمہیں طریقہ بتا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تجھے یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ رب کہہ رہا ہے ایمان والو، ذلیل ہو عزت چاہتے ہو، بے اولاد ہو اولاد چاہتے ہو، مال نہیں ہے مال چاہتے ہو، بیمار ہو شفا چاہتے ہو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، آج صبر اور نماز سے مجھ سے مدد مانگ۔ نبیوں کی تو بات دعائیں 40 سال بعد قبول ہوئی، تو پھر بھی ہے کہ 10 دن منگتا ہے، رونا 29 آ جاتا تیروں نواز دینا۔ تو مانگ تو صحیح، تو جاتا ہے اس کے آگے جو خود محتاج ہے، جو خود تیرے دیے کا کھاتا ہے، اس کی شان و شوکت تیرے دیے پر بنی ہوئی ہے، تو اس کو پنڈارے دیتا ہے، تو اس کو گاڑی دیتا ہے تحفے میں، تو اس کو گھر دیتا ہے تحفے میں، وہ تو تیرا محتاج ہے، تو اس سے کہتا ہے کہ یہ مجھے دیتا ہے۔ جو تجھے دیتا ہے اس سے اگنور، جو تیری رگ حیات کے قریب نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ میں تو تیری رگ حیات کے قریب ہوں۔ جب تم دعائیں مانگتے ہو مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں نا۔ وہ تو ساری زبانیں سمیتا ہے، پشتو، ہندی، سندھی، سب ساری زبانیں میرا رب سمیتا ہے۔ وہ تو اس ویل مچھلی کی بھی سمیتا ہے، جس کو بھوک دیتی ہے تو 33 ٹن کھانا اس کو دیتا ہے ایک ٹائم میں۔ تو ایک اتنی سی روٹی کے لیے بھی غیروں کے آگے جھکتا ہے؟ کبھی اس سے لگا تو صحیح، آ تو صحیح، اس کے فارمولے پر چل تو صحیح۔ تو شارٹ مانگتا ہے، شارٹ کٹ۔ اے مولوی صاحب کوئی تویز دیو نہ کاروبار چل پے۔ آپ تیرے کو 50 روپے لینا پہ تے آپ تین کروڑا پتی ہوندا تویز دینا پہ۔ ہاں جی، ناگ والے کے پاس جاتا تو وہ ناگ والا بیٹھا نالی دے کنڈے سے بیٹھا اپنی پیٹی لے کے، یہ جو ہے نا یہ ویزے لگا دیتا ہے، یہ ایمبیسڈر کا پیو لگتا ہے ناگنا، یہ جو ہے یہ پہننے سے جادو نہیں ہوتا، یہ پہننے سے یہ نہیں ہوتا۔ تجھے بھی اس نے حجرو درختوں کے پیچھے بھی لگا دیا، پتھروں کے پیچھے بھی لگ گیا نا۔ دینا یہ فروزہ ہے جی، اس سے جادو نہیں ہوتا جی، اس سے مصیبت ٹل جاتی ہے جی۔ جب کوئی تم پر مصیبت آتی ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ استغفر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے، تم نے فروزے کو بنا لیا۔ اسی کو کہتے ہیں حجر پرستی۔ ہندو کیا کرتا ہے؟ وہ کڑھائی کرتا ہے اور تم ایسے ہی ڈال دیتے۔ کیسے طریقے سے تمہارا سسٹم انہوں نے چینج کیا۔ ان کو کافروں کو پتہ ہے کہ جس دن اس نے اللہ کو سمجھ لیا، جس دن اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پلو کو پکڑ لیا، اس دن اس کو دنیا میں کوئی شکست نہیں دے سکے گا، چاہے اس کے پاس کھانے کو ہو یا نہ ہو، ٹوٹی ہوئی تلواریں ہوں یا نہ ہوں، مریل گھوڑے ہوں، تب بھی اس کو تشریح میں رکھ کے بیت المقدس دے گا۔ ملا نا؟ تاریخ ہے غلط ہے جھوٹی ہے، جس کی مرضی پڑھ کے دیکھ لو، کافروں کی پڑھ کے دیکھ لو، ملا نا؟ اس وقت صرف کیا تھا؟ صرف یقین تھا اللہ پر کہ وہ مشکل کشا، وہ حاجت روا، وہ بگڑی بنانے والا۔ حیات ہی آنکھوں میں کسی کی بیٹی کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ ایک صحابی تھے نا، اس کا کام تھا، میرے ذہن سے کوئی یاد ہو تو مجھے کرا دینا، وہ جو چوریاں کرا کرتے تھے، ہاں جی۔ تو جب وہ ایمان لائے مدینے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو چور تھا، چوریاں کرتا ہوں، میں ایمان کی بات بتانے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہم تجھ سے کام لیں گے، مکہ میں ہمارے فلاں فلاں ساتھی جو ہیں وہ بند ہیں، کفار نے ان کو اسلام کی وجہ سے بند کیا، تم ان کو چوری کر کے لاؤ، ان کو چھڑا کے لاؤ۔ اب وہ جاتے ہیں، مکہ میں ان کی ایک داشتہ تھی، ایک لڑکی تھی جس سے وہ یعنی کہ منقوہ نہیں تھی، غلط تھی اس کے ساتھ تعلق۔ اس کو پتہ چلتا ہے، وہ اس کو بلاتی ہے تو وہ کہتا ہے نہیں میں تو تم تو میرے لیے حرام ہو،
یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں وہی ہوں، کیا مجھ میں فرق آ گیا؟ کہتا نہیں میں وہ نہیں ہوں، میں نے اس کا کلمہ پڑھ لیا جو کہتا ہے تیری آنکھیں بھی زنا کرتی، میں تیری طرف دیکھنا بھی دیکھوں گا بھی اگر تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ میں نے اس کا کلمہ پڑھ لیا۔ یہ ہے ایمان۔ دعا کرو اللہ ہماری آنکھوں کو ہدایت دے۔ اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء واللسان من الکذب وعیونی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ ہمارے دل کو نفاق سے پاک کر، اے اللہ ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر، اے اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر، اے اللہ ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، کیونکہ تو ہماری آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھتا ہے۔ تو میرا بھائی اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ یہ باتیں ہوتی ہیں واللہ یہ ہماری اصل میں ہماری بیماریوں کی جڑ جو ہے یہ ہے۔ اگر میں اپنی اصلاح کر لوں گا مجھ پر دعائی بھی اثر کرے گی، دعا بھی اثر کرے گی۔ آج میں نے خود ہی اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور بن جائیں۔ آج میرے اتنے لاکھ فالوور ہیں، ہے نا، لکھتے ہیں نا، کس سے بتاتے ہیں؟ فخر سے کہ میرے اتنے فالوور ہیں، میرے اتنے ہیں، یہ تیرا فالوور کوئی اس کا فالوور بن جا، تیری ساری جنوں انس تیرے فالوور بن جائے۔ اللہ مجھے آپ سب کو اپنے فضل سے نواز دے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا بندوبست فرما۔ اے اللہ جو بیٹیوں کے لیے جوان بیٹیاں گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، اے اللہ جو طلاق شدہ ہیں، جو بیوہ ہیں، یا اللہ ان کے اچھے ثواب نیک ثواب بنا۔ یا رب العالمین یہ بیٹیوں کا بہت بڑا کرب ہے یا رب، یا اللہ ہم سب کو ان میں سے نکال جو اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمارے والدین کی جو زندہ ہیں جو فوت ہو گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں ان کا تابع دار بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی ملک و قوم سے محبت کرنے کی توفیق عطا۔ آپ قرضے کی جو دعا پڑھا کرتے ہیں ساتھ ملک کا بھی ذہن میں رکھ لیا کریں۔ چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک۔ قرضہ ہو، بے روزگاری ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتائی تھی۔ آپ نے فرمایا اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اللہ اس سے، اور لفظ کون سے ہیں؟ اللہم اکفنا۔ اگر اپنے لیے مانگنا، کیونکہ ہم ویسے تو ہے ہی خود غرض ہے نا، اگر مغفر نہیں کہنا وہ اپنے لیے ہے، اگر سب کے لیے ملک کا بھی ذہن میں رکھ کے پڑھیں، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک، تو انشاءاللہ اللہ تمہیں اپنے فضل سے نواز دے گا انشاءاللہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی فرمائیں سر۔ لو بتا سسٹر ذرا تکلیف میں ہے، اس کو سنی ہے گاڑی میں ہے یہاں۔ کون ہے؟ سسٹر ہے میری، ان کو ادھر لے کر جائیں گے، میں لے کر گئی تھی، وہ مطلب کہ اس قابل نہیں ہے کہ صرف ان کے دعا کر دیں ذرا دیکھ۔ اللہ انہیں شفا۔ دیکھو میرے بزرگ، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میرے پاس آتے ہی ایسے قسم کے مریض ہیں، اگر تو اللہ نہ کرے کوئی اس کو کوئی فزیکلی کوئی مسئلہ ہے تو پھر تو میرے پاس تو اس کا علاج نہیں ہے، اگر کوئی شیطانی معاملہ ہے تو پھر اس کے لیے میری وہ جگہ ہے، وہاں وہ جائیں گی۔ آپ اپنی لیڈیز کو لے کر جائیں، اندر میرے پاس بھی عملہ موجود ہے، ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آئے گی تو میں علاج کروں گا۔ میں آپ کو سیدھی بات بتاتا ہوں، کیونکہ یہ اس طرح کے علاج راستوں میں نہیں ہوتے۔ ادھر گئے تھے ہم نا پہلے، لیکن تو بھی تھے ادھر بہت سارے مریض ہیں، نہیں ایسا ان کی بھی بیٹی بیٹھی ہوگی، اس کو بھی پکڑنے کے لیے تھے ہم، ان کو اٹھایا نہیں جا رہا، ہاں تو وہ اس کے ساتھ ہے نا، شیطان ہے نا، تب بھی اٹھایا نہیں نہ جا رہا، تو اس کا بندوبست تو میں کروں گا نا، ادھر ہوگی۔ آپ اس کی پرواہ نہ کریں، آپ اس کی پرواہ نہ کریں، آپ ادھر لے کر اس کو، اپنی لیڈیز ساتھ ہوگی، اکیلا میں نے بھی نہیں دیکھنا، آپ کی لیڈیز اگر اس کے ساتھ ہوگی پھر میں دیکھوں گا، کیونکہ اس ملک کے اندر ہسائے کا نام نہیں روائے کا نام ہے۔ ذرا اونچی بولو، کہتے ہیں سچوی صاحب تمیز سے بولے نا، حالانکہ ہم اس خبیث سے بولتے ہیں جو اس کے اندر بھونک رہا ہے، جو اللہ کو گالی دے رہا ہے، ہم اس کو ڈانٹ رہے ہیں، تو ہمیں لاکین کہیں گے نہیں جی آپ اتنی بدتمیزی سے کیوں، اور میں اس سے تھوڑی بول رہا ہوں، اس خبیث سے بول رہا ہوں جس نے تمہارا بیڑا غرق کیا ہوگا۔ ہاں جی، لوگ لڑ پڑتے ہیں ہمارے ساتھ، اس لیے میرے بھائی اپنا تو آپ کا وٹنس ہوگا تو میں کام کروں گا، سیدھی بات ہے۔ حجرے والا میں نہیں ہوں کہ میں اکیلا حجرے میں لے کر اس طرح کروں گا۔ وہ تو پھر سرما کی ایک میری گزارش سن لے، زندگی موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک بے شک
نہ آپ کے ہاتھ میں ہے نہ میرے ہاتھ میں ہے، بس ٹھیک ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. ان حجروں والوں کے پاس ہم جاتے ہی نہیں ہیں. اللہ لے جو کر نہ اللہ کے جائے. راستہ کو چھوڑ کر جاتا ہے ہم مر جائیں تو حد کرتے ہیں. اللہ اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے، اللہ تعالیٰ قبول کرے. لا إله إلا الله